بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جو 145 صفحہ ہے یہاں پر یعنی خلاصے کے طور پر جو علم نجوم ہے اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے۔ وفی فتاوی ابن حجر ان تعلمہ و تعلیمہ حرام شدید التحریم، کہ علم نجوم کا تعلم اور اس کی تعلیم حرام ہے، اشد حرام، لما فیہ من ایہام العوام ان فاعلہ یشارک اللہ تعالی فی غیبہ، اس واسطے کہ اس میں اگرچہ کوئی زبان سے نہ بھی بولے عوام کو وہم میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ جو علم نجوم کا ماہر بندہ ہے یہ معاذ اللہ غیب جاننے میں اللہ کا شریک ہے۔ ان فاعلہ یعنی علم نجوم کا ماہر یشارک اللہ تعالی فی غیبہ، یعنی لوگ جو پاس آنے والے ہیں جو تعویذ وغیرہ اس سے لیتے ہیں، جو بالآخر ان کا یقین بن جاتا ہے کہ بابا جی کو سب پتہ چل جاتا ہے اور یہ وہ اس طرح کر کے، تو وہ پھر آگے جا کے عقائد خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ نجوم کا فیصلہ ہے اس قول میں۔ مطلب فی السحر والکہانہ، سحر کیا ہے؟ علم یستفاد منہ حصول ملکہ نفسانیہ یقتدر بہا علی افعال غریبہ لاسباب خفیہ، کہ مخفی اسباب کی بنیاد پر عجیب و غریب کام کرنے کی صلاحیت جس علم کے ذریعے سے حاصل ہو وہ سحر ہے۔ مخفی اسباب کے ذریعے سے عجیب و غریب افعال کرنے کی صلاحیت۔ قال الشمنی تعلمہ و تعلیمہ حرام، سحر کے بارے میں اقول مقتضی الاطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمین، یعنی یہ جو حاشیہ ایذا کے اندر آیا ہے کہ تعلمہ و تعلیمہ حرام، یعنی یہ مطلقاً اس کو انہوں نے حرام کہا ہے۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں سے کافروں نے مسلمانوں پر جادو کیا ہوا ہو اس کو زائل کرنے کے لیے سیکھنا بھی حرام ہے، اس قول کے مطابق جو اوپر گزرا ہے، کیونکہ ایک جواز کا قول بھی آئے گا آگے۔ تعلمہ و تعلیمہ حرام، اقول مقتضی الاطلاق، یعنی یہاں جو اطلاق ہے تعلمہ و تعلیمہ حرام میں، اس کا تقاضا کیا ہے؟ وَلَوْ تُعُلِّمَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، اگرچہ وہ مسلمانوں سے دفع ضرر کے لیے سیکھا گیا ہو پھر بھی حرام ہے۔ اب آگے جو ہے وہ جملہ ہے کہ سحر کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ السحر حق عندنا وجودہ و تصورہ و اثرہ، ہمارے نزدیک جادو کا وجود ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی کہ جادو شاہی کوئی نہیں، یہ عوامی بات ہے، یہ بعض لوگوں نے بنایا ہوا ہے، نہیں، جادو ہے۔ السحر حق عندنا وجودہ، اس کا وجود جو ہے خود تو برحق نہیں ہے، یہ اس طرح جس طرح النار حق، کہ دوزخ برحق ہے، حدیث شریف میں ہے نا، وہ سب لفظ حق ساتھ ساتھ بولا گیا، مطلب ثابت ہے النار حق۔ تو ایسے ہی یعنی جادو پڑھنا پڑھانا تو باطل ہے مگر اس کا وجود ثابت ہے کہ یہ ایک چیز ہے، ایک السحر حق عندنا وجودہ، اس کا وجود حق ہے، اس کا تصور حق ہے اور اس کا اثر بھی حق ہے۔ یہ نظریہ ہے کہ جادو کا ہم انکار نہیں کرتے کہ کہا جائے کہ یہ فراڈ ہے، یہ کوئی شے ہے ہی نہیں، بس محض انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ نہیں، جادو ہے اور اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے، لیکن جادو پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا یہ حرام ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حدیث شریف میں یعنی بخاری شریف کی متعدد احادیث ہیں، یعنی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جادو کے اثرات ہو جانا اس کا تذکرہ ہے، یعنی اثرات بیماری کی حد تک، جس طرح اب بخار ہو جانا یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ کوئی کہے ہم نہیں مانتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو چونکہ آپ کو نبی ہیں، تو بخار ہونا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یعنی ایک تاثیر بیماری کی حد تک جس طرح کے بخار ہے، لیکن معاذ اللہ اس کے وہ اثرات کے جو جادو کی وجہ سے کسی کے ذہن پر ہو جائیں اور وہ ایسی باتیں کریں جو کہ صحیح دماغ والا نہیں کرتا، تو یہ ہرگز ایسا کوئی اثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نہیں ہوا۔ لیکن ایک جو جسمانی علالت کے طور پر جو ہوتا ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ صحیح احادیث کے اندر ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ پھر امت کو آپ نے آگے اس کی تعلیم تبلیغ کی کہ یعنی یہ جو پورے دین کے اندر فلسفہ تھا کہ ویسے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا، کہ خود جس ذات نے پہنچایا ہے اس نے سب پہ عمل بھی کیا اور ان چیزوں کا سامنا بھی کیا ہے، جہاد میں کھڑے ہو کر اور باقی معاملات میں جو بشری عوارض ہیں ان کو برداشت بھی کیا ہے اور اس پر صبر بھی کیا ہے اور اس صبر کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے۔ تو اس کے پیش نظر یعنی وہ حملہ ہوا تو ہے، لیکن اس کے ایسے اثرات نہیں ہیں، چونکہ وہ اثرات جو جس پر دماغ پر اثرات ہو جائیں، سوچ پر، فکر پر، وہ نبوت کے شایان شان نہیں ہیں اور نہ ہی ویسا ہوا ہے۔ باقی ایک عام علالت جس طرح ہوتی ہے، جس طرح بخار کا چڑھ جانا یا اس طرح کسی گھٹنے میں درد کا ہو جانا، یہ کوئی نبوت کے منافی نہیں ہے۔ تو اس طرح اتنا مانا جا سکتا ہے، اور وہ ذکر ہے جو بخاری شریف کی احادیث میں تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اور پھر جہاں جس ذریعے سے وہ کیا گیا تھا وہ نکالا بھی گیا، وہ سب وہ ذکر یعنی جو بخاری میں ہے وہ برحق ہے، ایسا ہوا تھا۔ اچھا جی، ذخیرۃ الناظر میں ایک بات ایسی لکھی گئی ہے جو اس میں کچھ گنجائش کی ہے، لیکن عقیدہ، نظریہ اور عمل وہ اسی پہ ہونا چاہیے جس پہ جا کے آگے بات ختم ہو رہی ہے اور جو پہلے بتائی گئی ہے۔ ذخیرۃ الناظر میں ہے تعلمہ فرض لرد ساحر اہل الحرب، کہ اہل حرب کے کوئی جادوگر ہیں، مثلا بھارت کے ہندوؤں کے یا روافظ کے یا یہود کے کرسچن ہیں، تو ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ ان کا جادو کاٹنے کے لیے، رد کرنے کے لیے پڑھنا صرف جائز ہی نہیں فرض ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ وَحَرَامٌ لِيُفَرِّقَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا، لیکن آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کے لیے جس طرح کے یہ محلوں میں چھاپڑیاں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان میں تفریق کی جائے، اس لحاظ سے پڑھنا حرام ہے۔ وَجَائِزٌ لِيُوَفِّقَ بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان موافقت کے لیے جائز ہے۔ یعنی یہ ایک نظریے کے طور پر انہوں نے ذکر کر دیا، مگر عملاً اس پر قائم رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ قائم رہنا کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے جادو پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے، اور وہ اسی پاری رہے کہ وہ صرف میاں بیوی میں موافقت کے لیے ہی کرے گا اور کبھی بھی مخالفت کے لیے نہیں کرے گا، تو یہ خود اس کی ایک نئی آزمائش ہوگی، اور مخالفت کے لیے کرے گا تو حرام ہوگا، موافقت کے لیے کرے گا تو جائز ہوگا۔ تو اسے کیسے ذرائع سے پتہ چلے گا کہ یہ جو میرے پاس کیس آیا ہے یہ اصل میں کیا مسئلہ ہے، یعنی مجھے یہاں کیا پہلو اپنانا چاہیے، اسے غیب کا علم نہیں۔ ہو سکتا ہے مینار کو کنواں اور کنویں کو مینار بنا کے اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو، جہاں وہ سمجھے موافقت کرنی ہے وہاں مخالفت کرنی ہو، جہاں مخالفت کا مسئلہ ہو وہاں موافقت کرنی ہو۔ تو اس واسطے یعنی یہ جو لکھنے کی حد تک تو انہوں نے لکھ دیا، آگے اس پر عمل کے لحاظ سے یہ بڑا مشکل۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو اہل حرب کا جادوگر ہے اس کے رد کے لیے اس نے سیکھا ہوا ہے، تو اس پر یہ کیسے پوری زندگی ڈٹ سکے گا کہ جب کسی کو پتہ بھی ہو کہ میرے پاس ایسی پاور ہے میں بٹن دباؤں گا
تو اگلا تہس نہس ہو جائے گا. تو وہ پاور کبھی محلے میں جس کے ساتھ اس کا جھگڑا وہ اس کے خلاف استعمال نہ کرے, یا اپنی کسی رشتہ دار سے جو اس کی ضد ہے اس کے خلاف نہ کرے, یا کہیں کسی مسئلے میں جس کو وہ چاہتا ہے بھائی یہ میرا زیر نہیں ہو رہا, مسلمان یہ سارے محلے والے یا رشتہ دار, وہ ڈٹ جائے کہ ادھر تو میں نہیں کروں گا, یہ حرام ہے, کفر ہے, ادھر ہی کروں گا. تو ایسا پھر بہت مشکل ہے اس کے لیے. یعنی جب اس کے پاس کسی کے پاس کوئی اسلحہ ہو اور لیا اس نیت سے تھا کہ کافروں کو ماروں گا, مگر اچانک بھائی سے ہی لڑائی ہو گئی ہے, تو وہ کہے گا جب میرے پاس موجود ہے تو میں اس کو استعمال کروں, کیا کرنا ہے. یعنی پھر غصے میں آ کے اس کو وہ دلائل ہی نہیں ملیں گے عدم استعمال کے. تو اس واسطے آگے ہے گڑھا کہ جہاں ہمیشہ کی ہلاکت ہے, تو پھر بندے کو وہاں ہی کھڑا نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پھسلے تو ہمیشہ جہنم میں جائے. یعنی یہ جو جواز کا قول ہے یہ بیان ہی نہیں کرنا چاہیے عوام کے لحاظ سے, یا یہ جو لوگ اس پیشے میں لگے پھرتے ہیں کہ یہ تو پڑھنا فرض بھی ہے, یعنی اس کو نبھانا پھر بڑا مشکل ہے. پڑھ کے کہ پھر جنمی نہ بنے اور صرف اس کے لیے رہے. تو جس نے یہ قول کیا اس کی تو یہ صورتحال تھی, اور باقی سب تو علی الاطلاق پہلے تم نے پڑھا کہ علی الاطلاق اس کے تعلیم اور تعلم کو, اطلاق کا مطلب کیا تھا کہ کافروں کے رد کرنے کے لحاظ سے بھی پڑھنا حرام ہے. علی الاطلاق والا پہلا قول ہے. پھر دوسرا قول ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ ہوگا آگے جو خود حدیث شریف آ رہی ہے جس میں کہ ساحر کو قتل کر دیا جائے, کہ اتنا بڑا جرم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک. وفی ان وارد فی الحدیث النہی ان التوالۃ تیوالا انبا کے وزن پر, یعنی حدیث میں اس سے بھی نہی ہے. وہ تیوالا کیا ہے؟ ما یفعل لیحبب المرأۃ الی زوجہا, کہ میاں بیوی کا آپس میں موافقت نہیں ہے تو اس مقصد کے لیے خاص طور پر کیا جاتا ہے کہ بیوی کو اس کے نزدیک محبت والا بنایا جائے. تو اس سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اب کہتے اقول بل نص علی حرمت فی الخانیت, فتاوی قاضی خان میں اس کی حرمت پر نص کی گئی ہے جو اس مقصد کے لیے ہو, تطبیق کے لیے, اور جو افتراق کے لیے وہ تو بطریق اولا ناجائز ہے. تیوالا کے بارے میں منع کیوں کیا گیا؟ وجہ بیان کی گئی بأنہ ضرب من السحر, یہ بھی ایک قسم کا جادو ہے. مقتضا یہ ہے کہ انہ لیس مجرد کتابت آیات بل فیہ شیء زائد, کہ اس میں صرف آیات نہیں بلکہ کچھ چیز زائد بھی ہے. پہلے زمانے جیسے بھی تھے حالات حاضرہ میں, یعنی مہنگائی اور بے روزگاری, اس میں سب سے آسان ترین روزگار اسے سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے 2 دن جا کے کوئی سیکھ آئے اور آگے وہ شروع کر دے, اور پھر اس میں آگے اجتہاد کرتا رہے شیطانی طور پر ملا کر, تو یہ شروع کر دے کام, اور نہ فیکٹری پہ ٹیکس ہے نہ کوئی اس کے لیے بل آئے گا اس کو, اور فیکٹری اس کی چلتی رہے گی, لیکن جہنم تیار ہو جائے گا اس کے لیے معاذ اللہ. اور یہ اتنا کثرت سے ہے, یعنی سعودی عرب جیسے ملک جہاں اس کی سزا عملاً موت ہے, یعنی گرفتاری کے بعد باقاعدہ قتل کیا جاتا ہے حدیث کے مطابق, وہاں بھی لوگ باز نہیں آتے. یعنی وہاں مجھ سے مراد ہمارے گئے ہوئے نہیں, وہاں کے اپنے بھی نہیں باز آتے, اتنی اس میں کشش ہے. اور ہمارے ہاں تو پھر دے مار 4.5 ہے. اس سلسلے میں عزت علیحدہ, مالی فوائد علیحدہ, اور یہ ساری چیزیں, اور اس کے لیے نہ فارغ التحصیل ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی تعلیم کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ ان پڑھ ہو اتنا زیادہ جو ہے وہ چلے گا. یعنی جس کا مدار جس پر ہے کہ کسی کا کچھ بھی کوئی ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی ہونا ہوتا ہے, یعنی اس کے بغیر ہندوؤں سکھوں کے بھی تو کام چل ہی رہے ہیں. تو پھر یہ آگے پھر سکھ یہ کرتے ہیں, کرسچن ایسا کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو شیطانوں کے ناموں کے تویز ہوتے ہیں,
یعنی وہ تو ویسے، یعنی یہ جو خرافات ہیں اس میں. دوسرا کوئی آیات سے کرے لیکن الٹی لکھے، یا آیات میں کوئی چیز مکس کرے، یا آیات ایسی چیز سے لکھے کہ جو اس طرح لکھنا آرام ہے. مثلا دم مصفو پلید ہے تو یہ کبھی کاڑا بکرا اور کبھی جو ہے وہ سفید مرغ، اور اس کا خون نکلا ہوا. لکھنے کیا ہے؟ آیت لکھنی ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہ پلید ہے. یہ چیزیں درمیان میں آئیں گی. کبھی یہ ہے کہ معاذاللہ جو لکھا ہے اس کو جا کے لتر مارو فلاں جگہ رکھ کے، اور اگر وہ کلمات طیبات ہیں تو پھر کتنا جرم ہے. یعنی اس طرح کی آگے بہت سی چیزیں جادو کے علاوہ بھی ساتھ اٹیچ ہیں. یعنی جادو سحر جو ہے وہ تو علیحدہ ہوا، اور پھر اس کا نام کچھ لوگوں نے نوری علم رکھا ہوا ہے. وہ نوری علم سے کرتے ہیں فلاں جی. وہ صرف آیات ہوں، صرف ساتھ عقیدہ علم غیب ہو. عقیدہ علم غیب کا وہ خود بندہ دعوے دار ہے، یعنی میں جانتا ہوں اور مجھے آیات کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، تو پھر بھی کفر و شرک ہوا. یا اس کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہن بنائیں، یا لوگوں کے ذہن بن جائیں. اور ذہن بننے میں تو دیر نہیں لگتا، مننجی ہونی ہے. اس چیز کو ہو سکتا ہے اور ہزار اسباب ہوں، لیکن ان کے نزدیک جو ہے وہ معین ہو جائے گا. پھر کسی پر اس نے الزام لگا دیا تیری فلانی نے اس طرح کیا ہے تو اس لیے تو اس طرح ہے، تو یہ ایک عداوت ویسے شروع ہو جائے گی. اور اس لحاظ سے ناجائز ہونا علیحدہ ہے. یعنی ایک تو یہ یعنی تعویذ والے مسئلے میں خود سحر ہے، اور اس کے بعد یہ دائیں بائیں کے ساتھ مہلکات ہیں. تو ان سے بالکل منزہ جو ہے کہ کوئی جادو نہ ہو، کوئی شیطانی تعویذ نہ ہو، کلمات طیبات ہوں، اور ان میں کوئی دعوی غیب دانی نہ ہو، اور نہ اس کا کوئی تاثر ہو، اور نہ اس دعویٰ کے ذریعے کوئی اور کسی کی FIR کاٹی جائے. تو مطلقاً یعنی حصول برکت کے لیے شریعت میں پھونک مارنا بھی ثابت ہے، لکھ کے دینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو آگے. تو بہرحال جس اندھا دھند طریقے سے یہ رائج ہو چکا ہے، اور پھر عوام کو اس بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں کہ صرف آگے جا کے ہاتھ کریں کہ میری قسمت کیا ہے تو کتنے دن کی نماز مسترد ہو جائے گی، جو آگے ابھی حدیثیں آ رہی ہیں. تو یہ جو مسلمانوں میں یعنی آ گئی ہیں چیزیں غیر مسلموں کی طرف سے، اس وجہ سے مسلمانوں کی حالات بہت ابتر ہیں. فتح القدیر میں ہے انہ لا تقبل توبۃ الساحر، ساحر کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. اب آپ یعنی جرم کا بھیانک ہونا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس حد تک ہے کہ اس کی توبہ ہی قبول نہیں. ہر حال میں قتل ہے، یعنی قتل کرنا تو اس اتھارٹی نے ہے جن کے ذمے ہے حدود نافذ کرنا، لیکن شریعت سزا اس کی قتل بیان کر رہی ہے کہ وہ 1000 بار کہے کہ میں اب آگے نہیں کرتا، مجھے معاف کر دو، تو اس کی توبہ ہی قبول نہیں. لا تقبل توبۃ الساحر والزندیق فی ظاہر المذہب، زندیق جو ہے ظاہر اسلام کرے چھپایا ہو کفر ہو وہ زندیق ہے. فیاجب قتل الساحر، واجب ہے اس کو قتل کر دیا جائے. یہاں واجب معنی فرض ہے. ولا یستتاب، اور اسے توبہ کا نہ کہا جائے، سین طلب کا ہے، یعنی یہ کہنا ہی ناجائز ہے کہ توبہ کر، اس کی قبول ہی نہیں، وہ کرے کیسے، اسے کہا کیوں جائے. ولا یستتاب، اور اس سے توبہ کا نہ کہا جائے. اس کا کیوں اتنا جلد خاتمہ ضروری ہے؟ بسعیہ بالفساد، کیونکہ یہ فساد فی الارض کا مرتکب ہے. لوگوں کو لڑانا کہ تجھے فلاں نے ڈالے ہیں، تجھے فلاں نے ڈالے ہیں، اس طرح پھر آپس میں ان کی لڑائیاں، اس بنیاد پر بسعیہ بالفساد لا بمجرد عملہ اذا لم یکن فی اعتقادہ. یہ عمل جو ہے اس کے بنیاد پر یعنی علم ہونا چاہیے. لا بمجرد علمہ اذا لم یکن فی اعتقادہ ما یوجب کفرہ، کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ بھی سیکھ رہا ہے، صرف اس نے پریکٹس نہیں کی، اس کی عملاً کسی کو جادو کیا نہیں ہے، صرف سیکھا ہے. اور سیکھنے میں بھی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس کے عقیدے میں نہیں جو
کفر کھینچ کے لاتی ہو، جس کی وجہ سے بندہ کافر بنتا ہو، وہ شرط بھی ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس بھی نہیں کی، ابھی تک کسی کو جادو کیا بھی نہیں، کر دے تو پھر فساد فی الارض بن جائے گا۔ ابھی تک صرف نظریہ پڑا ہے تو یہ ابھی قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی جس بیس پہ اس کی توبہ قبول نہیں وہ ابھی نہیں بنی، کیونکہ ابھی اس نے کسی کو کیا نہیں۔ اس کی توبہ ہے کہ یہ اس سے تائب ہو جائے، کبھی بھی نہ کرے اور وہ چھوڑ دے، یعنی یہ باریک فرق ہے۔ لیکن جب وہ عملاً کر چکا ہے یا پھر کیا تو نہیں لیکن اس کے عقیدے میں ساتھ ایسی چیزیں ہیں جو کفر والی ہیں، تو پھر جو ہے وہ اسی زمرے میں آئے گا جو پہلے لا تقبل توبہ تو کہا جا رہا ہے۔ تبیین المحارم میں امام ابو منصور سے یہ روایت ہے، ان القول بان السحر کفر علی الاطلاق خطأ ویجب البحث عن حقیقتہ، کہ یہ جو علی الاطلاق کفر والا قول ہے یہ خطا ہے اور اس کی حقیقت سے بحث واجب ہے۔ فإن كان في ذلك رد ما لازم في شرط الایمان فهو کفر، یعنی مخصوص سحر کفر ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو خلاصہ میں نے بیان کر دیا، یعنی اس میں بچاؤ اسی میں ہے کہ دوسرا قول بیان ہی نہ کیا جائے۔ یہ جو دو اقوال ذکر ہوئے ہیں، صرف اس کی جو ہلاکتوں کا قول ہے اور جو اس کی مذمت کا ہے اس پر لوگوں کو مطلع کیا جائے، اور امت میں یعنی جن موضوعات کی ضرورت ہے بیان کرنے کی، ان میں ایک یہ بھی موضوع بڑا اہم ہے کہ جادو کی جو تباہ کاریاں ہیں، جادو کے بارے میں جو نظریہ رکھنا چاہیے، یعنی یہ ایک ایک محلے میں کئی جادوگر ہیں یا ان سے ریلیٹڈ سینکڑوں لوگ ہیں، بلکہ ہزاروں، لیکن اس پہ تقریر کوئی بھی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ کہ اس کا رد کرے، اس کی ہلاکت بیان کرے، اور کوئی تو اس لیے بھی ڈرتے ہوں کہ سارے جادوگر مل کے جادو کر دیں گے کہ فلاں بندہ ہمارے خلاف تقریر کرتا ہے، اس کو تو سنبھالنے وقت سے۔ تو ہم نے یہ رمضان میں فہم دین میں بھی بہت لمبا لیکچر اس پر دیا ہے، اس کے تفصیلات تقریباً 2.5 گھنٹے، اور پہلے بھی کافی ہیں، پھر اس کا رسالہ بھی چھپا ہوا ہے، صرف اس واسطے کہ یہ بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے اور علماء پر ضروری ہے کہ جو بیماریوں معاشرے میں ان بیماریوں کا وہ رد کریں اپنی شرعی ڈیوٹی سمجھ کے۔ اب آگے جو قسمیں اس کی انہوں نے بیان کی، اس سے زیادہ ضروری وہ احادیث ہیں جن کا ابلاغ ضروری ہے۔ یہ نیچے حاشیے میں دیکھو، من اتا کاہنن او عرافن، جو کاہن کے پاس آیا یا عراف کے پاس، یہ بھی ایک شعبہ ہے یعنی جادو کا، جو آیا، فصدقہ بما یقول، اور اس نے اس کی تصدیق کر دی جو وہ کہتا ہے، تو نقصان کیا ہوا، کتنا بڑا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے سرکار کی نبوت کا انکار کر دیا، سرکار پر اترے ہوئے قرآن کا انکار کر دیا۔ تو یہ نقصان کوئی چھوٹا ہے، یعنی کتنی بڑی وہ توہین کا مرتکب ہوا، معاذ اللہ کہ وہ اس بابے کی بات مان کے سرکار کی نبوت کا منکر بن رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگرچہ وہ زبان سے کہتا رہے کہ میں تو مانتا ہوں نبی، میں تو مانتا ہوں، لیکن سرکار فرما رہے ہیں۔ اور یہ ایک آزمائش ہے، یعنی کوئی چیز گم ہو جائے کسی کی، کوئی بیمار ہو جائے، چلو فلاں جگہ چلتے ہیں، تو یہ جانا کتنا نقصان دہ ہے فلاں جگہ۔ عطا کاہنن، ایک ہے صرف جانا، تو صرف جانا یہ 100 میں سے شاید کوئی آدھا فیصد بھی نہ ہو کہ جو کھوج لگانے گئے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، یعنی جن کا دل بہت مضبوط ہے کہ ادھر متاثر تو نہیں ہوں گے، لیکن حالات معلوم کرنے گئے ہیں کہ یہ کیا دھندا چل رہا ہے، یا ویسے گئے ہیں اگلا مقصد نہیں ہے۔ لیکن باقی تو یہ ہے کہ اگر پہلے نہیں گئے کسی ارادے سے
وہاں بیٹھے ہوئے کئی وہ دھندے دیکھیں گے تو وہاں قائل ہو جائیں گے. کوئی کہہ رہا ہوگا کہ آپ نے بتایا تھا وہ بالکل ویسے ہی نکلا اور یہ ہوا وہ ہوا، سن کے یہ بھی ساتھ ہی ہو جائے. یا وہاں جو کچھ ماہرین بیٹھے ہوں گے اس بابے کے جو قائل کرنے کے لیے، یا کچھ پہلے وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول، پس اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی. یہ جانے والے نے، اس نے کہا تجھے فلاں نے تویز ڈالے ہیں، اس نے مان لیا. اس نے کہا تیری چیز فلاں نے چرائی ہے، اس نے مان لیا. نفس الامر میں چرائی بھی ہو اس نے، لیکن اسے جس ذریعے سے تصدیق ہو رہی ہے بات اس کی تصدیق کی ہے، اگر اس نے اس کی بات کو مانا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی نہ رہا، سرکار کی امت سے نکل گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. تو اس قدر لازم ہے یہ ابلاغ لوگوں تک کہ یہ ایک معمولی جرم نہیں جا کے پوچھنے کے بعد تو پھر تھوڑا سا بھی وہ ضرور پھر خود بخود قرائن بنتے جاتے ہیں، پھر یہ اس طرح تھا، پھر وہ اسی طرح ویسے ہوا، اس لیے پھر اس کی بھیڑیں مر گئیں، اس کا یہ ہو گیا. آگے جو ہے وہ پورا جہان پھر اسی پر قرائن شواہد اپنے اپنے بناتے ذہن میں وہ بنتے جاتے ہیں، اور بنیاد وہ ہے. اور اس پر نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ سب سے قیمتی چیز ایمان وہ سلب ہو رہی ہے. اور ایسے دفاتر کتنے ہیں معاشرے میں، ان گنت ہیں کہ جو ایمان ضائع کرنے کے دفاتر ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں. مسلمانوں کی سب سے قیمتی چیز، کتنا ضروری ہے ان دفاتر کو ختم کرنا اگر صحیح حکومت ہو تو، کہ جو ایمان تباہ کرنے والے مراکز بنے ہوئے ہیں. فصدقہ بما یقول. اب یہاں پر اس چیز کا بھی دخل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ جادو نہیں کرتا، تو آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں اس کے پاس جانے سے؟ وہ بالکل جادو نہیں کرتا، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ نوری علم والا ہے. تو اب اس حدیث میں جادو کا تو ذکر ہی نہیں، اس میں آگے جو صدقہ والا مسئلہ ہے، یعنی اگرچہ شروع میں عطا کاہنا او ساحرا، اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی ذریعے سے باور کرا دیا جائے غیب کی بات کا کہ فلاں چیز اس طرح ہے کسی کے ذریعے سے، اور وہ اس کی تصدیق کر لے. وہ کاہن کا تو دخل اس میں ہے نا کہ اس کے بات کرنے کے اندر کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کس ذریعے سے کر رہا. لیکن جب بات غیب کی ہے اور یہ اس کو اس کے لحاظ سے مانتا ہے کہ بابے نے جو بتایا ہے برحق بتایا ہے، ایسے ہی ہے. اب اگر وہ بابا جادوگر نہ بھی ہو اور اس طرح کی وہ دعویٰ کرے اور یہ مانے تو پھر بھی جو ہے وہ یہ صورتحال بن جائے. دوسری حدیث شریف ہے من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو عراف کے پاس گیا. عراف یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح چیزیں بیان کرنے والا، معرفت اس لحاظ سے دینے والا، پہچان نشانی کہ چیز کہاں پڑی ہے، کیا ہوا ہے، کب آئے گا، کیسے ہوگا. تو جا کے اس نے اس سے کسی شے کے بارے میں سوال کیا. شے کیا ہے؟ کہ اس کا بیٹا گم ہو چکا ہے، وہ کہاں ہے، اس کی کتاب گم ہوئی ہے، وہ کہاں ہے. تو اتنے میں یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 راتیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو کتنی مشکل ہے پڑھنی. اور پھر اس بنیاد پر کہ یہ اس نے ایک سوال کیا تھا جا کر، اتنے دن رات اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو کتنے بدبخت لوگ ہیں وہ جو جن کے پاس جانے سے نمازیں قبول نہیں ہوتی، منحوس ہیں وہ کدھر معاشرے کے اندر. اور پھر کتنا بچانا لازم ہے لوگوں کو ایسے لوگوں سے. اور پھر کتنا لازم ہے یہ اویئرنیس دینا کہ یوں نہ پوچھو جا کے کہ میرا ہاتھ ویکھو جی میرے ہتھے کی لکھا ہے. یہی ہے نا سالہ عن شیء، میری قسمت کی ہے.
اتنا پوچھنے سے سب کچھ لٹ رہا ہے۔ 40 دن اس حدیث کے مطابق گمشدہ چیز یا یعنی ایک تو وہ ہے نا، وہ مستثنا ہے، جس طرح نبض دیکھ کے تو مرض بتانا، وہ مستثنا ہے اس سے، یا جن چیزوں کی اسباب ہیں وہ علیحدہ ہے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ علیحدہ ہے، اور پھر بہت باریک فرق ہے درمیان میں، اور پھر بڑا باریک فرق ہے آگے کرامت میں اور اس میں، کیونکہ کرامت بھی برحق ہے، وہاں بھی ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور اس کے ذریعے بھی کچھ معلومات ہیں، اور ادھر جو ہے وہ یہ صورتحال ہے، اور اس میں بھی یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تمہید ایمان میں جو لکھے ہیں احتمال، کہ جب یہ کہا جائے کہ فلاں غیب جانتا ہے تو کتنے احتمال کفر کے ہیں، اور پھر جا کے ایک صورت ایمان کی ہے، یعنی یہ تمہید ایمان میں آپ وہ سارے احتمال پڑھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ کسی بھی ولی کے لیے اگر نبوت کے وسیلے سے ہٹ کر کوئی غیب مانتا ہے تو اسے بھی کفر لکھا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کی بنیاد پر کسی ولی کو ایسی روشنی مل سکتی ہے، اور اس میں کوئی ایسی خبر ہو، وہ پہلے یعنی اس میں بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر سرکار کی وساطت سے ہٹ کر وہاں بھی مانا جائے گا تو وہ بھی ناجائز ہوگا۔ ان احتمالات میں جو متعدد 20 سے زائد لکھے ہیں تقریباً، کہ فلاں پھر اس طرح سے جانتا ہوگا، اس طرح سے جانتا ہوگا، اس طرح سے جانتا ہوگا۔ تمہید ایمان تو ہے نا آپ کے پاس، اس میں ضرور وہ پڑھیں، یعنی کچھ اپنے استادوں کی کرامتیں بنائے ہوتے ہیں، کچھ پیروں کی بنائے ہوتے ہیں، تو بابے جہاں وہ تو ویسے ہی پھر کافی لمبے سلسلے ہیں جو اس طرح کے بابے ہیں، ان بابوں کی بات نہیں جنہیں مرزا پڑھتا ہے اڑ کے، یہ وہ ویسے مجروح بابے جو ہیں ان کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں ساری عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج تمہید ایمان سے اس پر کہ کتنے احتمالات ہیں، اور پھر جو مسلک اہل سنت کا ہے وہ ایک چیز ہے، اس میں باقی سب باطل ہے، اور یہ پہچان کہ باقی سب باطل ہے، وہ رائج وہ احتمال بھی سارے ہیں، یعنی اکثر ان میں سے، اور فرق جو ہے وہ کفر اسلام کا ہے، تو وہ وہاں سے پڑھنے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک فی حکمتک جمیع الشر، وصلی اللہ تعالی علی